السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 93 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ کل ہم نے اپنا نواں پارہ سٹارٹ کیا تھا۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، الا یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو۔ ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، بالآخر وہی گھاٹے میں رہے۔ شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیرخواہی کرتا رہا، تو اب میں ان لوگوں کو کیسے ان لوگوں پر افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے۔ آیت نمبر 94، آج کی آیات۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ اس سورت کی آیات 59 سے 93 تک 4 رکوعوں میں 5 مشہور اور معروف انبیاء کرام سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح اور سیدنا لوط اور سیدنا شعیب علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا ذکر کیا گیا۔ منکرین مخالفت، ان کے سوال و جواب، اور بالآخر جو انکار کرنے والے تھے ان کی ہلاکت کا بھی ذکر ہم نے پڑھا۔ سورۃ الاعراف مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسی قسم کے یا ان سے ملتے جلتے حالات سے دوچار تھے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت اور دشمنی پر مبنی سرگرمیاں، دھمکیاں، ظلم، تشدد اور اسلام کی راہ روکنے کے تقریباً وہی طریقے اختیار کیے جا رہے تھے جو ان انبیاء سے کو پیش آ چکے تھے۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کے یہ حالات بیان کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مخالفین کی ایسی سرگرمیوں پر صبر اور ضبط سے کام لیں، اور دوسرا یہ سمجھانا مقصد تھا کہ ظالموں کو بالآخر اپنے برے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان لوگوں کے مظالم سے نجات دے دیتے ہیں اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ دنیاوی عذاب سے متعلق اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ اور تفصیلی ذکر کرنے کے بعد نبوت کی دعوت اور اس دعوت کے جو انجام تھا، یعنی دعوت دینے کے بعد نہ ماننے والوں کا انجام تھا، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا ضابطہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اکثر لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہم ان منکرین پر ہلکے ہلکے عذاب بھیج دیتے ہیں۔ مثلاً قحط،
اور خشک سالی کا عذاب یا کسی وبا اور بیماری کا عذاب یا معمولی قسم کے زلزلے یا سیلاب کا عذاب، اور یہ عذاب ان لوگوں کو تنبیہ کے طور پہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ خوشحالی کی آزمائش میں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر جب وہ ان تنبیہات اور ان چھوٹے چھوٹے عذاب کو قبول نہیں کرتے اور ان کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم انہیں خوشحالی کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کی افرادی قوت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مال و دولت میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے، عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو انہیں پہلے کے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ محسوس ہی نہیں ہوتے، وہ ان کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھے اور برے دنوں کا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے یا رد کرنے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ سب تو اتفاقات ہیں، یہ سب زمانے کی گردش ایام ہیں جو ہر دور میں ہوتے رہے، یعنی اچھے اور برے دن تو آتے ہی رہے، ہمارے اوپر بھی آتے رہتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے جاتے رہے۔ جب ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بات یعنی ان اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے نہیں سمجھتے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش سے سبق نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں اللہ کی گرفت کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا اور وہ دنیا میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں، تو یہی وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے عذاب کا ہوتا ہے، اور ہمارا عذاب اس طرح یکدم ان پر آن پڑتا ہے کہ کسی کو اس طرح عذاب آ جانے کا پہلے احساس تک نہیں ہو پاتا، یعنی غفلت میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں۔ قریش مکہ پر جیسے کہ قید کا عذاب آیا تھا، ایسا ہی ایک ہلکا عذاب آیا بطور تنبیہ، جس کا ذکر سورہ دخان میں موجود ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب قریش مکہ نے دشمنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرمیاں ان کی جو حد سے بڑھ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا فرمائی، یا اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قید نازل فرما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور مکہ میں ایسا قید پڑا جس میں یہ معززین قریش مردار، ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، باہر سے بھی کہیں سے کوئی غلہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ قید سے تنگ آ کر ان لوگوں نے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، جبکہ آپ کی قوم خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے، ہم آپ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس قید کے دور ہونے کی دعا کیجیے، اور اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش ہو گئی، اتفاق سے باہر سے غلہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آ گئی تو ان متصب لوگوں کے دل پھر برگشتہ ہونے لگے، پھر سرداران قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمانے میں ایسے اتار چڑھاؤ پہلے بھی آتے رہے ہیں، اگر اس مرتبہ قید پڑ گیا تو یہ کون سی کوئی نئی بات ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو ہرگز نہ چھوڑنا، وہ جو مشرکانہ دین تھا ان کا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کئی مقامات پر۔ آیت نمبر 95۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں، پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ تو اسی کی تفسیر ہم پڑھ چکے کہ جب ان کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ ان کا عمل دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں، تو اچھے دن جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان اللہ تعالیٰ کے جو ڈراوے اور عذاب ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے،
لیکن انہوں نے تو جھٹایا، پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوت کی پاداش میں دھر لیا۔ اللہ کے فرما بردار معاشرے پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس کی ظاہر بین عقل پرستوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، البتہ تجربہ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس علاقے میں اللہ کے احکام کی تعمیل کی جا رہی ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی مثال کسی حد تک سعودی عرب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنے سے اتنی زیادہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنی 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کسی حد تک ہی صحیح، لیکن سعودیہ میں حدود کا نفاذ ہوتا ہے ابھی تک۔ پھر آیت نمبر 97 میں فرمایا، افا امین اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نہ ڈر ہو گئے، بے فکر ہو گئے کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 98، اوم امین اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، یا وہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ ان دونوں آیات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے جبکہ لوگ بالکل اس سے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں، خواہ یہ عذاب دن کے وقت آئے جبکہ لوگ اپنے کاروبار، کام کاج یا کھیل تفریح میں مشغول ہوں، اور خواہ رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں۔ یعنی موت کی طرح اس عذاب کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ موت کے آثار تو بسا اوقات محسوس ہونے لگتے ہیں، مگر ایسی گرفت ہمیشہ ناگہانی طور پر آتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ جب ان لوگوں میں بھی کفر و عصیان اور سرکشی کی وجہ علامات پائی جائیں، وہی علامات پائی جائیں جن کی بنا پر پہلی قوموں پر عذاب آیا، تو آخر ان پر کیوں نہیں آ سکتا؟ پھر ان لوگوں کے نہ ڈر ہونے کی کوئی معقول وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ آیت نمبر 99، افا امینوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایسے الفاظ مشاکلہ کی صورت میں عربی زبان میں عام طور پر آتے ہیں۔ مثلا برائی کا رد عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اسے بھی برائی کا نام دیا جائے گا، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کی سزا اسی جیسی برائی سے دی جائے گی۔ منافقوں اور کافروں کے مکر کا رد عمل یا جو سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اسے بھی مکر ہی کا نام دیا جائے گا۔ ایسے مقامات پر سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایسے الفاظ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے مورد الزام صرف کافر، مشرک اور منافق وغیرہ ہی ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو دنیا میں اعمال ہوں گے اسی سے مماثلت ہوگی اس کی سزا، یعنی جس طرح کا اس کا گناہ ہوگا ویسا ہی اس کی سزا ہوگی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے قرآن پاک میں پڑھا ہو کہ جو لوگ اپنے مال جو اللہ نے انہیں دیے ان میں بخل کرتے ہیں اور فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے، تو ان کے مال جو ہیں وہ پگھلا کر توک بنا کر ان کی گردن میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ ان مالوں کے ذریعے سے دنیا میں بخل کرتے، دکھاوا کرتے، تو اس لیے وہ مال ہی واپس توک بنا کر سزا کے طور پر ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے کہ یہ لو، تمہیں ان مالوں سے بہت محبت تھی اور تم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے، تو یہی مال اب تمہاری سزا بن گئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ اگر یہ اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے انبیاء کے خلاف مکر اور چالیں چل رہے ہیں، تو جو اللہ کا عذاب ہوگا وہ ان کے خلاف مکر ہوگا یا ان کے خلاف چال ہوگی، یعنی یہ اپنی چالوں میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہر دور میں جب نبی آئے تو ان کو نہیں مانا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کی دعوت کو جھٹایا گیا، اور آج کے دور میں نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء کا مشن امت مسلمہ نے لے کے چلنا ہے،
تو آج کے دور میں بھی اور قیامت تک جو بھی دین کا کام کرتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو اسے بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جس میں کیا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے یہی آیات فٹ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے لوگوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائیں اور رسول کا راستہ پکڑ لیں، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ انہیں پہلے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، مشکلات دے کر، مثلا آپ کا اپنا کوئی پیارا فوت ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کو کوئی موذی بیماری لگ جائے، کسی کا مال ضائع ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں شاید کہ وہ اس حادثے سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور جب لوگ ان ساری حادثوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اچھے حالات آنے پر بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوشحالی کے دروازے، فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس حد تک اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی دیتے ہیں کہ یہ بالکل غفلت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور غفلت میں ہوتے ہیں، تو اچانک پھر دن یا رات کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی تمام بستیوں پہ ہوا۔ تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے دین سے غافل نہیں ہونا۔ ہماری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر ممکن اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں، یہ عذاب، یہ غفلت اور یہ اچانک اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمانبردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔